جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما۔ تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ انگنت درد و سلام ہو انبیاء کی مقدس جماعت پر، خصوصاً سید المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کی حمد و ثنا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام کے بعد انشاءاللہ ہم ایمانیات کے سلسلے میں پڑھ رہے ہیں اللہ کی توفیق سے، اور ایمان باللہ کے سلسلے میں جتنی شکلیں اور جتنی قسمیں اور جتنی چیزیں ہو سکتی ہے ہم نے اس کے پہلے کی کلاسوں کے اندر پڑھا ہے، اور ڈیٹیلی بحث آپ کے سامنے ایمان باللہ کے سلسلے میں آ چکی ہے، اور ہم نے دیکھا کہ اس کے اندر 4 چیزیں ہم نے پڑھی ہے۔ اللہ کے وجود کے سلسلے میں دلائل ہم نے پڑھے، اسی طریقے سے اللہ کی ربوبیت، اللہ کی الوہیت اور اللہ کے اسماء و صفات کے سلسلے میں ہم نے مفصل طور پہ دلائل کو دیکھا اور پڑھا ہے۔ انشاءاللہ آج ہم ایمان بالملائکہ کے سلسلے میں پڑھیں گے۔ آمنا باللہ، دیکھیں یہاں پہ جو آیت ہے من آمنا باللہ والیوم الآخر والملائکتی، یوم آخرت کا ذکر ہے پہلے، اس کے بعد فرشتوں کا ذکر ہے، لیکن یوم آخرت کے سلسلے میں انشاءاللہ ہم آخر میں پڑھیں گے، تاکہ کیونکہ جتنے بھی چیزیں ہیں ایمان رکھنے کے سلسلے میں، خصوصاً ملائکہ ہے، کتابیں ہیں، نبیین ہیں، ان سب کا تعلق دنیا سے ہے، اور یوم آخرت کے اوپر ایمان بھی ہمیں دنیا ہی میں رکھنا ہے، لیکن چونکہ آخرت کا معاملہ آخر میں قائم ہونے والا ہے، تو انشاءاللہ ہم اس کو آخر میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے، اور اس کی ڈیٹیلی بحث آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ تو انشاءاللہ ہم والملائکہ کو آج پڑھیں گے۔ والملائکہ یعنی ایمان بالملائکہ کی کیا معنی اور مفہوم ہے، اس کو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے بتائیے آواز آپ لوگوں کو صاف طریقے سے آ گئی؟ جی آ رہی ہے۔ اوکے، جزاک اللہ خیر۔ دیکھیے ایمان باللہ کے سلسلے میں ہم نے پڑھا، یعنی سب سے پہلے بندے کے اوپر یہ بات کمپلسری اور لازم ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لے آئے۔ اب جب اللہ پہ ایمان لائے گا تو اللہ کے ایمان کے ساتھ ان 5 چیزوں کا، جس کا تذکرہ ان آیتوں کے اندر کیا گیا، اور اس سے پہلے آپ کو بتایا گیا کہ یہ 6 اصول ایمان کہلاتے ہیں، جن میں ایمان باللہ داخل ہے، اسی طریقے سے یوم آخرت پہ ایمان رکھنا ہے، فرشتوں پہ ایمان رکھنا ہے،
اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھنا ہے، اللہ کے نبیوں پر ایمان رکھنا ہے، اور اللہ رب العالمین نے جو لوگوں کی تقدیریں بنائی ہے اچھی اور بری تقدیر کے اوپر ایمان رکھنا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں سے آج ہم پڑھیں گے والملائکہ، یعنی ملائکہ، ایمان بالملائکہ، ملائکہ کے سلسلے میں ایمان کے کیا معنی اور مفہوم ہے. سب سے پہلے یہ سمجھ لے کہ ملائکہ یعنی فرشتے یہ کون سی مخلوق ہے اور ان کی کیا کیفیات ہے، ان کی کیا صفات ہے، اللہ رب العالمین نے کیا کوالٹیز ان کے اندر پیدا کی ہے. فرشتے ایک غیبی عالم ہے، ایک غیبی مخلوق ہے، یعنی ایک غیبی عالم میں بسنے والی ایک غیبی مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار ہیں، کبھی بھی نافرمانی نہیں کرتے، ہمیشہ اللہ کی عبادات کے ساتھ اللہ کے حکم کو بجا لانے والی مخلوق ہے فرشتوں کی. ان کو ربوبیت اور الوہیت کی کوئی خصوصیت حاصل نہیں، یعنی جو ربوبیت اور الوہیت ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے. فرشتوں میں سے کسی کے اندر بھی اس میں سے کوئی کوالٹی موجود نہیں ہے، چاہے وہ حضرت جبریل امین ہوں جو فرشتوں کے سردار ہیں، یا ان کے علاوہ کوئی دوسرے فرشتے ہو، ان میں سے کسی کے اندر بھی یہ کوالٹی موجود نہیں ہے کہ ان کے اندر ربوبیت یا الوہیت کی کوئی صفت موجود ہو جس کے ذریعے سے لوگ ان سے ربوبیت یا الوہیت کے سلسلے میں کوئی سوال کر سکے. تو ایسی کوئی چیز ان کے پاس موجود نہیں ہے، بلکہ یہ بھی اللہ رب العالمین کے حکم کے تابع ہے اور اللہ رب العالمین کی مخلوق ہے، اللہ ہی ان کا خالق اور مالک ہے. ٹھیک ہے. تیسری چیز، اللہ تعالیٰ نے انہیں نور سے پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں نور سے پیدا کیا ہے، اور انسان کو خاک سے یعنی مٹی سے پیدا کیا ہے، اور جنوں کو یعنی شیاطین کو اللہ رب العالمین نے آگ سے پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے، تو فرشتے کیا ہے؟ نوری مخلوق ہے، اللہ رب العالمین نے ان کو نور سے پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے، اور ان کو اپنے حکم کی کامل اطاعت اور حکم کو نافذ کرنے کی قوت اور طاقت عطا فرمائی ہے. یعنی اللہ رب العالمین جس چیز کا ان کو حکم دیتا ہے، مثال کے طور پہ اگر کچھ فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا کہ تم رکوع میں جاؤ، تو وہ رکوع میں ہی رہیں گے اس وقت تک جب تک اللہ کا حکم نہ آ جائے. اسی طریقے سے جن کو سجدے میں جانے کا حکم دیا گیا وہ سجدے ہی میں رہیں گے. جن کو اللہ نے جن کاموں کا حکم دیا، جیسے ملائکہ ہے، حضرت ملک الموت ہے جو موت قبض کرنے کے کام پہ مامور ہے، تو وہ اگر اللہ نے ان کو حکم دیا کہ فلاں کی روح قبض کرنی ہے تو وہ اس سلسلے میں کسی قسم کا رحم نہیں کریں گے، کسی قسم کا تردد نہیں کریں گے، بس اللہ کا حکم ان کے لیے کیا ہے؟ کافی ہے. ہم بھی اللہ کی مخلوق ہے اور ہم بھی اللہ رب العالمین کے حکم کے تابع ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے ہمیں آزاد چھوڑا ہوا ہے. ہمیں وہدیناہ النجدین کے تحت ہمیں دونوں راستوں کی وضاحت اللہ نے کر دی ہے، صحیح اور غلط. اب ہمیں ذہنی طور پہ یہ آزادی موجود ہے کہ ہم اس میں سے صحیح اپناتے ہیں یا غلط اپناتے ہیں. اگر صحیح اپنائیں گے تو صحیح کے مطابق ہمارا فیصلہ ہوگا، انشاءاللہ جنت میں داخل کیے جائیں گے. غلط راستے کو اپنائیں گے تو غلط کے مطابق فیصلہ ہوگا اور غلط اپنانے کی وجہ سے جہنم کے مستحق بن سکتے ہیں. تو اسی لیے انسان کو چاہیے کہ ہر صورت میں وہدیناہ النجدین کے اندر صراط مستقیم کو اپناتے ہوئے زندگی گزارے. ٹھیک ہے، تو یہ کوالٹی جو اللہ نے انسانوں کو دی ہے کہ ان کے پاس جہاں نیکی کرنے کی صلاحیت ہے، وہی گناہ کرنے کے معاملات بھی ان کے پاس موجود ہے. یہ گناہ کے طرف بھی ملوث ہو سکتے ہیں. لیکن شیاطین لیکن ملائکہ کے پاس، فرشتوں کے پاس یہ نفس موجود نہیں ہے، یہ نفس موجود نہیں ہے. اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ اس کو من وعن اسی انداز سے، اسی کیفیت کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ عمل میں لاتے ہیں. اس میں کسی قسم کا تردد اور کسی قسم کا معاملہ ان کا انجام نہیں ہوتا. اللہ رب العالمین نے ان کے سلسلے میں کتاب اللہ کے اندر مختلف آیتوں کے اندر یہ بات بیان کی. اللہ نے مفہومی طور پہ میں آپ کے سامنے بات رکھتا چلوں تاکہ بات جلدی واضح ہو جائے. اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ اللہ رب العالمین کے پاس جو ہے، یعنی جو مخلوق اللہ رب العالمین کے نزدیک ہے، وہ اسی کی عبادت کو بجا لاتی ہے. یعنی کسی طریقے سے آگ نہیں کھاتی اس کی عبادت سے، یعنی کوئی نافرمانی نہیں، کوئی کسی قسم کا دوسرا معاملہ نہیں انجام دیتی، یہاں تک کہ وہ تھکتی بھی نہیں ہے اللہ کی عبادت سے. اور صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. اور اللہ رب العالمین نے اس بات کو واضح کر دیا کہ صبح و شام وہ اللہ کی تسبیحات بیان کرتے ہیں. اگر اللہ نے تسبیح بیان کرنے کا حکم دے دیا تو تسبیح ہی بیان کرتی ہے. یعنی وہ فرشتے کیسے ہیں
کہ ان کے اندر نافرمانی کرنے کی کوئی کوالٹی موجود ہی نہیں ہے، شیاطین ان کو بہکا ہی نہیں سکتے، یہ کوالٹی فرشتوں کے پاس ہے۔ لیکن اس کے باوجود اشرف المخلوقات اللہ نے انسانوں کو کیوں بیان کیا؟ وہ اس لیے کہ ہمارے پاس گناہ کرنے کا بھی مادہ موجود ہے، لیکن اس کے باوجود ہم گناہوں سے بچ کر اللہ کی عبادت کو اگر بجا لائیں گے تو یقینی معنوں میں ہم اشرف المخلوقات کے اندر داخل کیے جائیں گے۔ چنانچہ یہاں پہ یہ بات ذہن میں رکھے کہ اللہ رب العالمین کی ایسی مخلوق ہے جو ہر حالت میں اللہ رب العالمین کی فرما برداری کو بجا لاتی ہے اور کسی بھی طور پہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں اس کے علاوہ وہ اتنی کثیر تعداد میں ہے، فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ اتنی کثیر تعداد میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی انہیں شمار کر سکتا ہے، یعنی اللہ کے علاوہ، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی بھی ان کی تعداد کا صحیح یعنی اندازہ تو چھوڑیے، یہاں تک کہ فرشتوں میں بھی خود فرشتے اس بات کی تعین اور اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ہماری تعداد کتنی ہے، یعنی فرشتوں کی تعداد کتنی ہے۔ تو معلوم پڑ رہا ہے کہ اتنی کثیر تعداد میں ہے کہ ان کا شمار صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی کر سکتے ہیں۔ اس کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ صحیحین میں، صحیح بخاری اور مسلم میں قصہ معراج موجود ہے، معراج کا قصہ صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ اگر آپ اس کو پڑھے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے انہوں نے یہ چیز بیان کی کہ بیت معمور جو آسمانوں میں موجود ہے، بیت معمور یعنی فرشتے جس کا طواف کرتے ہیں، ٹھیک کعبۃ اللہ کے اوپر میں بیت معمور موجود ہے، جس میں روزانہ 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں۔ جب نکل جاتے ہیں تو اپنے آخر وقت تک وہاں واپس نہیں جاتے، یعنی فرشتوں کی تعداد اتنی ہے کہ ایک فرشتہ اگر آج بیت معمور کا طواف کرتا ہے، اس میں عبادت کرتا ہے، اس میں عبادات کو بجا لاتا ہے، نمازیں ادا کرتا ہے، تو اس کے بعد جب وہاں سے نکلتا ہے تو دوبارہ اس کا موقع آنا کیا ہوتا ہے؟ محال ہو جاتا ہے، یعنی یہاں تک کہ آخری وقت تک وہ وہاں واپس نہیں آ پاتا۔ فرشتوں پر یہ اس سے معلوم پڑتا ہے کہ کثیر تعداد میں فرشتے موجود ہیں، اور ان کی تعداد کتنی ہے اس سلسلے میں کوئی ایسی ہمیں کتاب اللہ کی آیت یا کوئی ایسی حدیث ہمیں نہیں ملتی ہے کہ جس سے ہم ان کی تعداد کو معین کر سکے۔ چنانچہ ہمیں اسی قسم کی بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ ان کی تعداد یعنی لا تعداد ہے، یعنی کثیر تعداد میں ہے، کثیر تعداد میں ہے جن کا گننا محال ہے، اور اللہ رب العالمین کے سوا ان کی تعداد کو کوئی جان نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں فرشتوں کے اوپر ایمان لانے کے سلسلے میں ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ فرشتوں کے سلسلے میں جب ہم ایمان لائے تو 4 باتوں کے ساتھ ہم کو ایمان لانا ہے۔ جیسے اللہ رب العالمین کے اوپر ہم ایمان لائے تو ہم نے 4 باتوں کا خیال رکھتے ہوئے اللہ کی ایمانیات کی صفات کو اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لانے کے سلسلے میں ڈیٹیلی بحث ہم نے پڑھی۔ اب فرشتوں کے اوپر ایمان لانے میں بھی 4 باتیں موجود ہیں، 4 باتیں داخل ہیں۔ اس میں اول ہے کہ ان کے وجود پر ایمان، فرشتوں کے وجود پر ایمان، کہ اللہ کے فرشتے موجود ہے، اس بات پہ ایمان رکھنا، اور جہاں جس کیفیت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے وہ اس کیفیت کے ساتھ وہاں موجود ہے۔ مثال کے طور پہ کرامن کاتبین، جو گناہوں کو نیکیوں کو لکھنے والے فرشتے ہمارے کندھوں پہ موجود ہیں، ان کے سلسلے میں بات موجود ہے کتاب و سنت کے اندر، تو اس کو من و ان ویسے ہی تسلیم کرنا کہ یہ موجود ہے، اب ان کی موجودگی میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک اسی طریقے سے دوسرے فرشتے جن کے وجود کے سلسلے میں کتاب و سنت سے دلائل ہمیں ملتی ہے، ان کے وجود کے اوپر، اور جن کے سلسلے میں کوئی بات ہمیں نہیں ملتی ہے ان کے بھی وجود کے اوپر، یعنی فرشتوں کی جتنی تعداد ہے سب کے وجود کے سلسلے میں یہ مطلق ایمان رکھا جائے یہ موجود ہے۔ تو پہلی چیز کیا معلوم پڑ گئی ہے کہ ان کے وجود پر ایمان رکھنا کہ اللہ کے فرشتے کیا ہے؟ موجود ہے، اور ان کی موجودگی میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے۔ اگر آپ کو ان کی موجودگی میں ہی شک و شبہ ہو جائے تو آپ کا وہ ایمان کا پہلا اسٹیپ ہی ختم ہو گیا، یعنی آگے کے اسٹیپ میں آپ مکمل یعنی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ تو معلوم پڑ رہا ہے کہ اسٹیپ 1 کیا ہے، پہلی قسم کیا ہے کہ ان کے وجود کے اوپر ایمان رکھنا، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز اس میں کیا داخل ہے
کہ جن فرشتوں کے ہم نام جانتے ہیں ان پر نام بنام ایمان رکھنا، یعنی نام کے ساتھ ان کے اوپر ایمان لانا. جیسے حضرت جبریل علیہ السلام جن کا نام ہمیں معلوم ہے، ٹھیک ہے، اور جن کے نام ہم نہیں جانتے، جن فرشتوں کے نام ہم نہیں جانتے ہیں، ان کے اوپر مطلقاً ایمان رکھنا، ان کے اوپر مطلقاً ایمان رکھنا، اجماعاً ایمان رکھنا، یعنی اس تمام کے تمام فرشتوں پہ. جیسے انبیاء علیہ السلام کے سلسلے میں ایمان کا جو اصول ہے، ٹھیک وہی اصول فرشتوں کے سلسلے میں ہے. یہ دوسرا اصول کہ انبیاء کے جتنے نام کتاب و سنت میں ثابت ہے، ان انبیاء کے اوپر ہم ایمان رکھتے ہیں، ناموں کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں. کہ حضرت موسیٰ پہ ہم ایمان رکھتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ہم ایمان رکھتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام پہ ہم ایمان رکھتے ہیں، حضرت لوط علیہ السلام پہ، حضرت شعیب علیہ السلام پہ، حضرت صالح علیہ السلام پہ، ان تمام انبیاء پہ جو آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بھیجے گئے، ان کے جتنے انبیاء کے نام کتاب و سنت سے ثابت ہے، ان سب پہ ہم ایمان رکھتے ہیں ناموں کے ساتھ. اور جن کے نام کتاب و سنت کے اندر ثابت نہیں ہے لیکن آدم علیہ السلام سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے تک انہیں بھیجا گیا ہے، ان سب کے اوپر مطلقاً ہم ایمان رکھتے ہیں کہ وہ سب اللہ کے نبی تھے، اللہ کے انبیاء تھے، اور یہ سب سچے دین کے حامل تھے، اور یہ اللہ کے سچے نبی اور رسول تھے. چنانچہ معلوم پڑ رہا ہے کہ جن کا نام ثابت ہے ان کے اوپر نام کے ساتھ ایمان رکھنا ہے، اور جن کا نام ثابت نہیں ہے کتاب و سنت سے ان کے اوپر مطلقاً ایمان رکھنا ہے کہ اللہ کے فرشتے اللہ کے نبی ہے، ان کے اوپر ہم ایمان رکھتے ہیں. ٹھیک اسی طریقے سے فرشتوں کے اوپر جن کے نام ثابت ہے، جیسے ملک الموت نام ثابت ہے، اسی طریقے سے حضرت جبریل علیہ السلام، اسی طریقے سے حضرت اسرافیل علیہ السلام، یہ نام جو ثابت ہے ان کے نام کے ساتھ ہمیں کیا کرنا ہے، ان کے اوپر ایمان رکھنا ہے. اور جن کے نام ہمیں معلوم نہیں ہے تو مطلقاً ہم ایمان رکھیں گے کہ ہم اللہ کے تمام فرشتوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. تو اس میں نام والے اور بنا نام والے تمام لوگ کیا ہو گئے، داخل ہو گئے. ٹھیک ہے، تو دوسرا اصول کیا معلوم پڑا کہ اللہ کے ملائکہ، اللہ کے فرشتوں کے اوپر ان کے نام کے ساتھ یا نام نہیں بتائے گئے ہیں تو بنا نام کے، یعنی اجماعاً مطلقاً تمام کے تمام فرشتوں پہ ایمان رکھا جائے گا. ٹھیک ہے. تیسری چیز اس ایمان بالملائکہ کے اندر کیا چیز داخل ہے؟ تیسری چیز یہ ہے کہ فرشتوں کی ان صفتوں پر ایمان لانا جنہیں ہم جانتے ہیں. جیسے حضرت جبریل امین کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے حضرت جبریل کو اسی صفت اور حالت میں دیکھا جس صفت اور حالت میں وہ پیدا کیے گئے. ان کے 600 پر تھے جنہوں نے افق کو ڈھانک رکھا تھا. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی کہ میں نے جبریل امین کو دیکھا، ان کی اصل شکل صورت میں نے دیکھا، اور ان کے 600 پر تھے جس میں سے ان کے پروں نے کیا کیا تھا، فلک کو ڈھانک رکھا تھا. تو آپ اندازہ لگائے کہ ایک صفت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں بیان کر رہے کہ حضرت جبریل کی یہ صفت ہے کہ ان کے 600 پر ہے. ٹھیک ہے، اور جنہوں نے افق کو ڈھانک رکھا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اتنے بڑے ان کے یعنی پر ہے کہ اگر وہ کھول دے تو افق کیا ہو جاتا ہے، ڈھک جاتا ہے، آسمان ڈھک جاتا ہے. تو معلوم پڑ رہا ہے کہ یہ صفت کس نے بیان کی ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اب ہمیں اس صفت کے ساتھ حضرت جبریل امین کے اوپر ایمان رکھنا ہے. ٹھیک اسی طریقے سے ملک الموت ہے، ان کا کام، ان کی صفت کیا بیان کی گئی کہ یہ لوگوں کی روح قبض کرتے، جان نکالتے. تو ان کی اس صفت کے ساتھ ان کے اوپر ایمان رکھنا ہے کہ یہ ان کی صفت کتاب و سنت میں بیان کی گئی ہے. چنانچہ ہم کیا کریں گے، ان کی اس صفت کے ساتھ ہم ان کے اوپر ایمان رکھیں گے. اب سوال یہ ہے کہ وہ فرشتے جن کی صفات نہیں بیان کی گئی، تو اس پہ وہی اصول ہے، جن کی صفات نہیں بیان کی گئی ہے ان پہ ہم مطلقاً ایمان رکھیں گے کہ اللہ کے حکم کے وہ تابع ہے، جیسا اللہ ان کو حکم دیتا ہے اس کے مطابق وہ اعمال کو انجام دیتے ہیں. تو معلوم پڑا کہ فرشتوں کی ان صفتوں کے سلسلے میں بھی، ان صفتوں کے اوپر بھی ایمان لانا ہے جنہیں ہم جانتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں حضرت جبریل امین کے اوپر تو ایمان رکھتا ہوں لیکن میں یہ نہیں مانتا کہ ان کے 600 پر ہیں، میں یہ نہیں مانتا کہ اگر وہ 600 پر میں سے کوئی پر کھل جائے تو افق ڈھک جائے گا، میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتا، تو گویا اس نے صحیح معنوں میں فرشتوں پہ ایمان ہی نہیں لایا. تو مطلب کیا ہوا کہ جہاں اللہ کے فرشتوں پہ ایمان رکھنا ہے، وہی اللہ رب العالمین کے
فرشتوں کے اوپر ایمان رکھتے ہوئے ان کی صفات کو جو اللہ نے کتاب و سنت کے اندر بیان کی ہے ان کی صفات کو بھی اپنی زندگی کا لاہ عمل بنانا ہے اور ان کی صفات کے اوپر بھی ایمان رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے آدمی کی شکل اختیار کر سکتے ہیں. یہ بات بھی ذہن میں ہونی چاہیے کہ اللہ کے فرشتے انسانوں کی شکل بھی اختیار کر سکتے ہیں، جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث سے ہمیں یہ بات معلوم پڑتی ہے. میں چند مثالیں بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوا چلتا ہوں. جیسا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ حضرت جبریل علیہ السلام کی دو قسم کے واقعات. ایک واقعہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو حدیث جبریل کے نام سے ہم جانتے ہیں، مشہور حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے. ایک شخص لوگوں کو فلانگتا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتا ہے اور صحابہ بیان کرتے کہ ان کے کپڑے بالکل صاف ستھرے ہیں، بال جمے ہوئے ہیں، سفر کے کوئی آثار ان کے جسم اور باڈی کے اوپر دکھائی نہیں دیتے ہیں، اور ان کو ہم نے پہلے بھی کبھی دیکھا نہیں ہے. یعنی یہ یہاں کے رہنے والے بھی نہیں ہیں. یعنی یہ کیفیت پوری صحابہ بیان کر رہے. تو آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کالے سفید بال، انتہائی کالے بال، اور ان کے اوپر سفر کے کوئی نام و نشان نہیں، سفر کے آثار کا کوئی نام و نشان نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور نہ ان کو کوئی صحابی پہچانتا ہے، یعنی کسی نے ان کو مدینہ مکہ کے اندر کبھی دیکھا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. کوئی صحابی ان کو پہچانتے بھی نہیں ہے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اپنے گھٹنوں کو آپ کے گھٹنوں سے ملا دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے گھٹنے ملا کے کیا کرتے ہیں؟ بیٹھ جاتے ہیں. کون؟ حضرت جبریل امین ایک شخص، ایک انسان کی شکل میں آتے ہیں اور آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بالکل بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بیٹھتے، گھٹنے سے گھٹنے ملاتے ہیں، اپنی ہتھیلیوں کو غانوں پر رکھ لیتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرتے ہیں اسلام کے سلسلے میں، ایمان کے سلسلے میں، احسان کے سلسلے میں، قیامت کے سلسلے میں اور علامت قیامت کے سلسلے میں. یہ سوالات کرتے چلے جاتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے جوابات دیتے ہیں تو پھر وہ ان جوابات کی تصدیقات بھی کرتے ہیں کہ آپ نے یہ جواب صحیح دیا، آپ نے یہ جواب صحیح دیا، آپ نے یہ جواب صحیح دیا. صحابہ تعجب کرتے ہیں کہ یہ شخص سوال بھی کرتے ہیں، یہ شخص جو ہے سوال بھی کرتا ہے اور جواب کی تصدیق بھی کرتا ہے. اس کا مطلب ہے ایک شخص اگر جواب کی تصدیق کرے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو سوال کا جواب پہلے سے معلوم ہے. تو جب جواب پہلے سے معلوم ہے تو سوال کرنے کا کیا مطلب بچا؟ چنانچہ صحابہ اس بات پہ تعجب کرتے ہیں کہ جب سوال کا جواب پہلے سے معلوم ہے تو سوال کیوں کرتے ہیں، تصدیق بھی کرتے ہو. تو یہ عجیب سی بات ہے. صحابہ کو اس بات پہ تعجب بھی ہوا. چنانچہ پورا معاملہ پیش آتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جوابات دے دیتے ہیں. پھر وہ وہاں سے اٹھتے ہیں، وہاں سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں. بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، کیا تم جانتے ہو کہ یہ کون تھے؟ صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ اے لوگوں بتاؤ، کیا تم جانتے ہو کہ یہ کون تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جواب دیا جاتا ہے کہ اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو بتاتے ہیں کہ یہ حضرت جبریل امین تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، اسی طریقے سے دوسری دیگر کتابوں کے اندر حدیث موجود ہے جو اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ فرشتے انسانی شکل میں تشریف لا سکتے ہیں، اللہ کے فرشتے انسانی شکل میں آ سکتے ہیں. تو یہ ایک صفت ہوئی کہ اگر اللہ کے فرشتے انسانی شکل میں آ سکتے ہیں، اس کے اوپر ایمان رکھنا بھی ہمارا کیا ہوگا؟ معاملہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے فرشتوں کے اوپر ایمان رکھا جائے. اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ دو فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کر انہوں نے خوشخبری عطا کی. جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے کھانا پیش کیا تو انہوں نے کھانا نہیں کھایا. یہ خوفزدہ ہو گئے کہ تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ تو کہا کہ ہم اللہ کے فرشتے ہیں، ہم تو آپ کے پاس خوشخبری لے کے آئے ہیں اور قوم لوط کے پاس عذاب لے کے آئے. قوم لوط کے پاس وہی فرشتے عذاب کی خبر لے کے آئے تھے. یعنی لوط علیہ السلام کے پاس عذاب کی خبر لے کے آئے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کے آئے تھے. تو معلوم پڑ رہا ہے کہ اللہ کے فرشتے یہاں بھی انسانی شکل میں آئے تھے، کیونکہ اگر اصل شکل میں آتے تو ابراہیم علیہ السلام کھانا پیش نہیں کرتے ان کے سامنے. کھانا پیش کیا، کھانے کی دعوت دی اور
کہا کہ کھاتے کیوں نہیں ہو؟ تو اس کا مطلب ہے کہ انسانی شکل میں فرشتے آئے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس جب یہ فرشتے گئے، جب بھی وہاں دو نوجوان، خوبصورت نوجوان کی شکل میں گئے، تو لوط علیہ السلام کی قوم نے ان کو طلب کرنا چاہا، تو لوط علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو میری بیٹیوں سے نکاح کر لو اور اپنی خواہشات کو جائز طریقے سے مکمل کرو، اس طریقے سے جو اللہ کی نافرمانی والے کام ہے اس کو نہ انجام دو۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ چھوڑ دیجئے، اللہ نے ہمیں ان کی جانب بھیجا ہے عذابات کو لے کر۔ تو یہ تمام باتیں، یہ تمام دلائل اس بات کے اوپر دلالت کرتے ہیں کہ اللہ کے فرشتے انسانی شکل میں بھی آ سکتے ہیں انبیاء علیہ السلام کے پاس۔ اب انبیاء کے بعد اگر کبھی انسانی شکل میں آئے تو ہمیں پہلی چیز تو یہ کہ کسی کو معلوم ہی نہیں پڑے گا۔ اگر مثال کے طور پہ آج اگر اللہ کے کوئی فرشتے انسانی شکل میں آ جائے اور کوئی دعویٰ کرے کہ میرے پاس فرشتہ آیا تھا، تو سوال سب سے پہلا یہ ہوگا کہ آپ کو کیسے معلوم کہ وہ اللہ کا فرشتہ تھا؟ ہمیں دیکھے جب صحابہ کو نہیں معلوم پڑا، حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بیٹھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے جب بیٹھے تو اللہ کے نبی کو معلوم تھا کہ حضرت جبرائیل ہے، لیکن صحابہ کو معلوم نہیں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو شخص آیا ہوا ہے یہ جبرائیل علیہ السلام ہے، ان کو نہیں معلوم تھا۔ تو معلوم پڑ رہا ہے کہ صحابہ کو بھی نہیں معلوم تھا، اللہ کے نبی نہیں بتاتے تو صحابہ کو بھی معلوم نہیں پڑتا۔ اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کو نہیں معلوم پڑا، فرشتوں نے بتایا جب معلوم پڑا کہ یہ اللہ کے فرشتے ہیں۔ تو یہ تمام باتیں اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ اللہ کے انبیاء علیہ السلام جب تک اس بات کی تصدیق نہ کرے، جب تک یہ بات ثابت بھی نہیں ہوتی۔ تو اللہ کے فرشتوں کے سلسلے میں ایک چیز تو یہ جن اللہ ان کے وجود کے اوپر ایمان رکھنا ہے، دوسری چیز یہ کہ ان کے نام کے ساتھ جو نام ثابت ہے ان فرشتوں کے اوپر نام کے ساتھ، اور جن کے نام ثابت نہیں ہے ان کے اوپر اجماعاً مطلقاً ایمان رکھنا ہے۔ اور تیسری چیز یہ کہ ان کے اوپر ان کی صفات کے ساتھ ایمان رکھنا ہے، کہ جن صفات کے سلسلے میں جن صفات سے ان کو متصف کیا گیا ہے کتاب و سنت کے اندر، ان صفات کو مانتے ہوئے ان کے اوپر ایمان رکھنا ہے، جس میں ان کا انسانی شکل میں آنا بھی ہے، جس میں حضرت جبریل کے 600 پروں کا ذکر ہے، جس میں ملک الموت کے روح قبض کرنے کا ذکر ہے، اور دیگر دوسرے فرشتوں کے جو صفات اللہ نے کتاب و سنت کے اندر بیان کیے۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو یہاں تک؟ جی جی جواب دیجیے، بات سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو؟ جی شیخ۔ جی جزاک اللہ خیر۔ تو یہاں پہ یہ تین باتیں۔ اب چوتھی بات دیکھیں، ان کے اعمال، یعنی فرشتوں کے اعمال کے سلسلے، ان کے اعمال پر ایمان لانا، یعنی فرشتوں کے اعمال پہ ایمان لانا، یعنی جنہیں اللہ نے جو حکم دیا ہے ان کے سلسلے میں اس بات کے اوپر ایمان لانا کہ وہ اسی کام کو انجام دیتے ہوئے اپنے معاملات انجام دیتے ہیں۔ یعنی اللہ نے ان کو جن کاموں کے اوپر متعین کیا ہے ان کے اعمال پر ایمان لانا۔ جیسے ملک الموت کا کام کیا ہے؟ ملک الموت کا کام کیا ہے؟ روح قبض کرنا ہے نا، موت یعنی کسی کی جان نکال لینا، یہ ان کا کام ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے بارش برسانے والے فرشتے الگ ہیں، اسی طریقے سے جہنم کے داروغہ، جو جہنم کے پہرے دار ہوں گے ان کا تذکرہ بھی کتاب اللہ کے اندر آیا ہے، ان کی صفات الگ ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان کے جو کام ہیں، ان کے جو معاملات ہیں، ان کے اوپر ایمان رکھنا، یہ بھی ایمان بالملائکہ کے اندر داخل ہے۔ تو ان کے اعمال پر ایمان لانا جنہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کرتے ہیں، جیسے کہ اس کی تسبیح رات اور دن بلا انقطاع انجام دینا، جیسے کہ آیت کریمہ کے اندر ہم نے سنا، اور بلا بیزاری کے ان کی اللہ کی عبادات کو انجام دینا۔ انسان کیا تھک جاتا ہے، بیزار ہو جاتا ہے بعض دفعہ، لیکن فرشتے بیزار نہیں ہوتے، فرشتے تھکتے نہیں۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے بعض فرشتوں کی بعض مخصوص خصوصیت اللہ نے کتاب اللہ کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث صحیحہ کے اندر بیان کیے، جیسے حضرت جبریل علیہ السلام کے سلسلے میں کہ وہ وحی الہی کے سلسلے میں منتخب تھے، یعنی وحی الہی لانے کے سلسلے میں کیا تھے؟ معمور تھے۔ انبیاء علیہ السلام کے پاس آتے اور اللہ کے پیغامات کو لے کے آتے۔ ٹھیک ہے، اللہ انہیں وحی دے کر انبیاء و رسول کے پاس بھیجتا، اور وہ یعنی اور
وہ جس کے پاس چاہتا اللہ رب العالمین ان کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آتے اور اللہ اس بندے کو پیغام دیتے کہ آپ کو اللہ کا نبی بنایا گیا ہے، آپ کے پاس یہ وحی بھیجی گئی ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔ اس نے کہا کہ جب پورا واقعہ اس نے سنا تو اس نے کہا کہ یہ تو وہی ناموس فرشتہ ہے، یعنی حضرت جبریل علیہ السلام کے سلسلے میں کہا کہ یہ تو وہی مقدس فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ آیا کرتا تھا۔ یعنی دیکھیں یہاں اس بات کے اوپر دلیل مل رہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی وہی لے کے کون آتے تھے؟ حضرت جبریل علیہ السلام ہی تشریف لاتے تھے۔ یعنی تمام انبیاء کے پاس وہی لے کے آنے والے شخص، وہی لے کے آنے والی ذات کون تھی؟ حضرت جبریل علیہ السلام کی تھی۔ تو معلوم پڑ رہا ہے کہ وہی کے سلسلے میں اللہ نے ان کو منتخب کیا ہوا تھا۔ اسی طریقے سے تمام ملائکہ کے سردار کے طور پہ بھی ان کا تذکرہ ہمیں کتاب و سنت کے اندر ملتا ہے۔ اسی طریقے سے اور اسی طریقے سے میکائیل علیہ السلام کے سلسلے میں ان کی صفات، ان کے اعمال کے سلسلے میں اللہ کتاب و سنت میں جو دلائل ہمیں ملتے ہیں وہ یہ کہ انہیں بارش اور ہریالی کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ یعنی بارش برسانے کا جب معاملہ پیش آتا ہے تو اللہ رب العالمین انہیں حکم دیتا ہے اور حضرت میکائیل علیہ السلام کے یعنی ایک اللہ نے ان کو معمور کیا ہوا ہے اس کام کے اوپر۔ اسی طریقے سے اسرافیل علیہ السلام جنہیں قیامت کے وقت سوگ پھونکنے پہ معمور کیا ہوا ہے اور وہ سوگ لے کے بیٹھے ہوئے اس کو پھونکنے کے لیے بالکل تیار بیٹھے ہوئے کہ اللہ رب العالمین کا حکم ہو اور میں اس کو عمل میں لے آؤں۔ تو یہ تمام فرشتوں کا تذکرہ، جن کا تذکرہ ہم کو کتاب و سنت میں ملتا ہے اور جن کے اعمال کا تذکرہ ہم کو ملتا ہے، ان کو ان کے اعمال کے ساتھ ان کے اوپر ایمان لانا ہمارے لیے کیا ہے؟ لازمی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ملک الموت کا تذکرہ، جنہیں موت کے وقت روح قبض کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے، اور جیسے کہ مالک نامی ایک فرشتے ہیں جو جہنم کے ذمہ دار اور جہنم کے خازن کے طور پہ، دار خازن کے طور پہ، پہریدار کے طور پہ ان کا تذکرہ کتاب و سنت میں ہمیں ملتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ تمام فرشتوں کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے، ان کے نام کے ساتھ، ان کے اعمال کے ساتھ، ان کی صفات کے ساتھ ہم کو ان کے اوپر ایمان رکھنا ہے، ایمان لانا ہے۔ اب اس کو یوں سمجھ لیں آپ کہ اگر ان فرشتوں کو ہم مانتے ہیں، ان کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، ان کے ناموں کے ساتھ مانتے ہیں، لیکن ہم یہ کہیں کہ ان کے اعمال کو ہم نہیں مانتے، یا ان کی صفات کو ہم نہیں مانتے ہیں، یا ان کے ناموں کو ہم نہیں مانتے ہیں، یا ان فرشتوں کے اوپر، ان سب فرشتوں پہ ہم ایمان رکھتے ہیں، صرف ایک فرشتے پہ ایمان نہیں رکھتے، تو گویا مطلب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے کسی پہ بھی ایمان نہیں رکھا۔ تو ایمان لانے کا مطلب یہ ہے، ایمان بالملائکہ کا مطلب یہ ہوگا کہ تمام فرشتوں کے اوپر ان کے وجود کے ساتھ، ان کے اعمال کے ساتھ، ان کی صفات کے ساتھ، اور اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے کہ وہ اللہ رب العالمین کی ایسی مخلوق ہے جو کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتی ہے، ایک نوری مخلوق ہے، اور جن کے نام ثابت ہیں ان کے نام کے ساتھ جن کے نام ثابت نہیں ہیں ان کو مطلقاً ان سب کے اوپر ہم من و ان ایمان لاتے ہیں، جیسے اللہ اس کے رسول نے ایمان لانے کا ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے۔ جب یہ کیفیت زبانی اور عقیدی، یعنی زبانی طور پہ بھی یہی کیفیت ہوگی اور دلی طور پہ بھی یہی کیفیت ہوگی، تو ایمان بالملائکہ مکمل ہوگا، اور ایمان بالملائکہ کے سلسلے میں ہم مضبوط ہوگے، اور انشاءاللہ ہمارے معاملات بھی درست ہوگے۔ آپ سوچیں جب انسان کے ذہن میں یہ بات ہو کہ اس کے کاندھوں کے اوپر دو فرشتے بیٹھے ہوئے، جو اس کی ایک نیکیاں لکھ رہا ہے، دوسرا اس کی بدی لکھ رہا ہے، اس کے گناہوں کو لکھ رہا ہے، تو انشاءاللہ وہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے گا اور نیکیوں کی جانب بڑھنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن وہی اس کے برعکس اگر یہ ذہن میں ہو، وہ اس بات کو تسلیم ہی نہ کرے کہ میں نہیں مانتا کہ ایسی کوئی فرشتے موجود ہے، میں نہیں مانتا ایسی کوئی مخلوق موجود ہے، تو جہاں یہ ذہنیت اور یہ کیفیت ذہن و دماغ میں یا اس قسم کا عقیدہ ہوگا، تو انسان جہاں بدعملیوں کی طرف بڑھے گا، وہی عقیدتاً اس کے معاملات بگڑ جائیں گے، اور اصول ایمان کی ان 6 چیزوں میں سے ایک کا وہ منکر ہو جائے گا، جو سخت قباحت کی بات ہے، اور بعض وجوہات کی بنا پر
ممکن ہے کہ وہ اسلام سے نکل جائے، اسلام سے خارج ہو جائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اصول ایمان کی ان 6 باتوں کو جو آپ کے سامنے اس سے پہلے رکھی گئی تھی، ان 6 باتوں کو مکمل مضبوطی کے ساتھ تھامے اور ان کے اوپر ایمان لاتے ہوئے زندگی گزارے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے حضرت اسی طریقے سے ایمان بالملائکہ سے چند ایمان بالملائکہ سے جو فائدے ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے مختصر انداز میں ابھی بیان کیے گئے. جس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، قوت، سلطنت کا علم ہوتا ہے، کیونکہ مخلوق کی عظمت خالق ہی کی عظمت ہے، یعنی فرشتے عظیم ترین مخلوق ہے. تو جب فرشتے اتنی عظیم ترین مخلوق ہے، جب ایک فرشتے کا پر اگر کھلتا ہے تو افق ڈھک جاتا ہے، تو آپ سوچیں اس مخلوق کو پیدا کرنے والی ذات کتنی عظیم ہوگی، یعنی اللہ رب العالمین کی ذات کتنی عظیم ہوگی. ٹھیک اسی طریقے سے انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی عنایات کی تئی شکر گزاری کا جذبہ ابھرتا ہے کہ اس نے ایسے ایسے فرشتے متعین فرمائے ہیں جو ان کی حفاظت کرتے ہیں، ان کے اعمال لکھتے ہیں اور بہت سے دوسرے انسانی مفادات کی ذمہ داری نبھاتے ہیں. جیسے آپ رات میں آیت الکرسی پڑھ کے سوتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ ایک فرشتہ متعین کر دیا جاتا ہے جو تمہاری حفاظت کرتا ہے، تو معلوم پڑ رہا ہے کہ یہاں پہ ایک فرشتہ باضابطہ طور پہ متعین کیا جاتا ہے کہ وہ آپ کی رات بھر جب آپ سوئے ہوئے ہیں تو آپ کی شیاطین سے دوسری چیزوں سے حفاظت کرے. ٹھیک اسی طریقے سے کئی ایسے معاملات ہیں جہاں فرشتوں کی یعنی اللہ فرشتوں کی جانب سے ہماری مدد کی جاتی ہے اور اس سے ہم واقف نہیں ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے کیونکہ مخلوق ہمیں دکھتی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے تیسری چیز اس سلسلے میں تیسرا فائدہ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ فرشتوں سے اس بات پر محبت پیدا ہوتی ہے کہ وہ عبادت الہی میں مشغول ہے. بعض گمراہوں نے فرشتوں کے جسمانی وجود سے انکار کیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ مخلوق کے اندر مخفی خیر کی قوت کو ملائکہ سے تابع کیا گیا ہے. یہ نظریہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اجماع امت کی تکذیب ہے. اللہ تعالیٰ کتاب اللہ کے اندر اس بات کو باضابطہ طور پہ بیان فرماتا ہے، الحمدللہ الذی فاطر السماوات والارض جاعل الملائکہ. اللہ نے اس بات کو واضح طور پہ یہاں بیان کر دیا کہ تمام تر حمد اللہ کو لائق ہے، اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، جو فرشتوں کو پیغام رساں بنانے والا ہے، جن کے 2 3 3 4 4 پر ہے. اللہ نے بیان کر دیا کہ الی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع، جن کے 2 3 3 4 4 کیا ہے، پر ہے. یعنی ایک جسمانی کیفیات بھی ان کی موجود ہے، تو ان کی جسمانی حیت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا. تو یہ چند باتیں ہیں جو فرشتوں کے اوپر ایمان لانے کے سلسلے میں اور ان کی ایمانی کیفیات کے سلسلے میں آپ کے سامنے رکھی گئی. مزید چند باتیں اگر انشاءاللہ جو بچی ہے نیکسٹ کلاس میں آپ کے سامنے رکھی جائے گی. وقت اختتام کو پہنچ چکا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس طریقے سے علم سیکھنے اور سکھانے کی مزید توفیق عطا فرمائے اور اس کے ذریعے سے ہم سب کو دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، ہم سب کو خیر و برکت عطا فرمائے. دنیا و آخرت میں اللہ اپنی رحمت میں ڈھانک کر ہمیں عفو و عافیت کے ساتھ اس دنیا و آخرت کو گزار کر جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، جنت الفردوس میں داخلے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے رحم و کرم سے ہمیں جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے اور جہنم کی بھاپ اور آگ سے تمام تک معاملات سے جہنم کی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور وباؤں سے، بیماریوں سے اور مختلف قسم کے معاملات سے جو فتنے معاشرے کے اندر پھیلے ہوئے ہیں ان سب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین. سبحانک اللہم ربنا بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجئے، 2 منٹ باقی ہے. بات سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کو؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیے، بات سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کو؟ جی شیخ. جزاک اللہ خیر. کوئی سوال ہے کسی کا؟ چلیے کوئی سوال نہیں ہے. اختتام مجلس کی ایک بار دعا پڑھ لیجئے. جی شیخ ایک سوال یہ ہے کہ فرشتوں کو بھی موت آنے والی ہے کیا؟ کیونکہ جی کل میں سورہ قصص کی آخری آیت میں ہے نا کہ سب تباہ ہو جائیں گے سوائے اللہ کے، چہرہ باقی رہے گا. جی بالکل، تو فرشتوں کو بھی موت آنے والی ہے، یہاں تک کہ جو موت کا فرشتہ ہے ملک الموت
اس کو بھی موت آنے والی ہے، اللہ خود اس کو حکم دیں گے۔ حدیث صحیح سے ثابت ہے کہ اللہ رب العالمین جب تمام مخلوقات کی کو موت دے دی جائے گی تو صرف موت کا فرشتہ جب بچے گا، اللہ اس کو بھی حکم دے گا کہ اپنی روح قبض کرو، اپنی روح قبض کرو۔ تو یہ باتیں اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ تمام کے تمام مخلوقات سوائے اللہ رب العالمین کی ذات کے کوئی بچنے والا نہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ شیخ ملک الموت کا اوتھینٹک نیم ملک الموت ہے نا، کہ یہ جو اسرائیل کچھ ایسا ان کا ایک اور ایک نام لیا جاتا ہے؟ ملک الموت اوتھینٹک نام جو کتاب و سنت میں آیا ہے۔ چلیے جی دعا، جزاک اللہ۔ آمین ویا، دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔